بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم اور ہم خوش آمدید کہیں گے۔ گزشتہ روز بھی پروگرام مقابل کے حوالے سے میں نے انٹرو میں دسمبر کے مہینے کے خاص طور پہ بات کی تھی۔ اس کی وجوہات یہ تھی کہ سیاست کے بڑے بڑے بھونچال آنے کے لیے دسمبر کے مہینے کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اس دسمبر کے مہینے میں کیا کیا اعلانات ہوئے تھے اور کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر میں ہارون صاحب کا تجزیہ لوں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ روز سیالکوٹ کا جو اندوہناک واقعہ پیش آیا اس سے متعلق تحقیقاتی رپورٹ بھی آئی جی کی طرف سے پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بڑے ہی خوفناک انکشافات کیے گئے ہیں اس رپورٹ کے اندر، اس کا فالو اپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ معیشت کے حوالے سے حماد اظہر صاحب کہتے ہیں کہ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ترقی کر رہا ہے، پاکستان میں بے روزگاری کم ہو رہی ہے اور پاکستان آئندہ آنے والے وقتوں میں کہیں زیادہ آگے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ مگر شہباز شریف صاحب لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا جی ڈی پی سسکیاں لے رہا ہے، 49 ماہ میں 20,000 ارب کے قرضے لے لیے ہیں، تجارتی خسارہ 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی باتیں تو خوفناک ہیں، حماد اظہر صاحب کی باتوں پہ یقین کیا جائے یا پھر اپوزیشن لیڈر کی باتوں کو سچ مانا جائے، اس کے اوپر بھی ہارون صاحب کے ہم ساتھ بات کریں گے۔ ہارون صاحب، یہ سارے معاملوں پر بات، مگر دسمبر کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس سے پہلے بھی دسمبر کی ڈیڈ لائن، ایک تو این 133 کا انتخاب ہونے جا رہا ہے کل، دوسرا خواجہ آصف صاحب کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دسمبر کا مہینہ عدم اعتماد کی تحریک کے لیے موضوع رہے گا۔ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ ٹھیک کہا انہوں نے، تیاری تو ہے عدم اعتماد کی، اور عدم اعتماد کی تیاری جو ہے وہ ایک پہلو سے نہیں ہے، 3 جگہ پہ ہے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے، سینٹ کے چیئرمین کے خلاف بھی آ سکتی ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، تو اس معاملے کے لیے آپس میں کون کون رابطہ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، وزیر اعظم انہی کو بننا ہے اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی۔ لیکن وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں، بیٹوین کپ اینڈ دا لپ، ابھی بہت فاصلہ ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کیا کیا کچھ کیا وہ دیکھ لیں۔ ایک تو زرداری صاحب سے تو ان کی بلکہ سنکرونائزیشن ہو گئی ہے، بہت اچھے رابطے۔ زرداری صاحب سے رابطہ ہو گیا؟ دوسرا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ہو نہیں گیا، متعدد بار ہوا ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وہ آج کے زمانے میں یہ کون سا مسئلہ ہے رابطہ کرنا؟ وہ تو آپ یعنی واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کئی طرح سے کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی اب کو پوشیدہ بات تھوڑی ہے۔ اب بلاول سے بات ہوئی ہے ان کی، مولانا فضل الرحمان سے ہوئی ہے، پھر ان دونوں کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، پھر وہ ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی ملے ہیں شہباز شریف صاحب جی، اور خود عمران خان صاحب کے بعض ساتھی جو ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ان کی مختلف لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں، اور خان صاحب کو پتہ ہے کہ کس سے ملاقات ہوئی ہے۔ کچھ لوگوں کے لہجے بدلے ہوئے ہیں، انداز بدلے ہوئے ہیں، تو وہ جو ہے رکاوٹ اس میں بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تو نہیں ہو سکتی کامیاب، اور اگر وہ ان کی مدد کرے تو کامیاب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس کے لیے ہر سطح پہ کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھیے 3 سطح پہ کوشش ہو رہی ہے۔ ایک تو ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ کرتی ہے، اس کا حق ہے، کرے، کون اسے روک سکتا ہے، اور یہ کوئی غیر جمہوری طریقہ تو نہیں ہے۔ دوسرا یہ امریکی کر رہے ہیں، اچھا، جن لوگوں سے مل رہے ہیں امریکی سفارتکار، جن سے وہ کہہ سکتے ہیں، ہر ایک سے تو نہیں کہہ سکتے۔ تیسرا کچھ جرنلسٹ کر رہے ہیں، ایسے جرنلسٹ بھی جو ابھی کل تک تو عمران خان صاحب کے حامی نظر آتے تھے یا کم از کم غیر جانبدار نظر آنے کی کوشش کرتے تھے، ایسے حامی جنہیں عمران خان اب صاحب وہ کا جو قزم بھی کہا نہ جا صرف رہا اپنے تھا، پروگراموں میں کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی ہے جو عمران خان کا کزن تھا، وہ بھی ہے، وہ کسی کا کزن نہیں ہے۔ تو وہ اپنا نہ وہ کسی جو دوست ہوتا ہے روز دوستیاں بدلتا ہے، وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہوتا، اور اس کے انٹرسٹ بھی ہیں، اس کے رابطے بھی ہیں، مختلف سطح پہ بھی ہیں، میرا خیال ہے سرحد پار بھی اس کے کچھ رابطے ہیں۔
تو وہ یہ ہے کہ اپوزیشن اگر کوشش کرتی ہے آپ اسے غیر جمہوری کوشش نہیں کہہ سکتے. اچھا. لیکن امریکی کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اور ایک جرنلسٹوں کا گروپ ہے وہ تو خیر مستقل طور پہ کوشش کر رہا ہے. جو پاکستان کے اندر امریکی لابی ہے ارون صاحب وہ اس بارے میں کچھ کر رہی ہے؟ بالکل اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کر رہی ہے، رتی برابر بھی شبہ نہیں ہے. اب نام تو نہیں لیے جا سکتے نا. یہ کوئی آپ کو اس میں شبہ ہے کہ امریکی عمران خان کے خلاف ہیں؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے بڑے کارنامے انجام دیے، ملک و قوم کی بڑی خدمت کی ہے یا کوئی بہت، لیکن یہ کہ وہ تو امریکہ کے بارے میں جس طرح بات کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے امریکیوں کو گوارا نہیں ہے. جو بائیڈن نے اسے فون کیوں نہیں کیا؟ ایک 5 منٹ کا رسمی فون تو کر ہی سکتے تھے نا. چلیے کچھ بھی نہ ہوتا، خیریت پوچھ لیتے. اور یہ کہ افغانستان کے بارے میں جو ان کی ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ بھئی پاکستان نے مدد کی ان کے نکلنے میں یہ وہ، تو اس کا ہی ذکر ہو جاتا. تو لیکن یہ بھی نہیں کر رہے، تو وہ بالکل اپنی صاف صاف اظہار ناراضگی کر رہے ہیں. اور کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہے؟ دیکھیے اپنی جینوئن وجوہات سے بھی لوگ خلاف ہو سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب نے بڑی بے یقینی پیدا کر دی ہے اور ان کی پالیسیاں غلط ہیں، انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی. یہ نہیں ہے، ہم لوگوں کی نیتوں کے بارے میں حکم صادر نہیں کر سکتے. لیکن امریکی کیوں چاہتے ہیں جی؟ آپ نے غور نہیں فرمایا آئی ایم ایف کی شرائط کتنی سخت ہیں؟ اور اس کی شرائط آئی ایم ایف کی تو ظاہر ہے امریکہ کے کہنے پہ اتنی سخت ہیں. اور سعودی عرب کی قرض کے بھی کبھی کسی نے تصور بھی کیا تھا جو شرائط ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے. سعودی عرب کی تو قرض کی ایسی شرائط ہیں کہ آج تک مجھے یاد نہیں ہے پاکستان کو، دنیا کے اور ملکوں میں تو ہوا ہے. یعنی جرمنی پہ پابندیاں لگی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان پہ لگی تھی اور کئی ملکوں پہ لگی تھی، ترکی پہ لگی تھی جب وہ عثمانی سلطنت ٹوٹی ہے. لیکن پاکستان پہ اس طرح کی پابندی ہے. اور سعودی قرضہ تو ایک عجیب و غریب ہی قرضہ ہے. صحیح کہہ رہے ہیں 72 گھنٹے میں واپس لیا جا سکتا ہے، فیصلہ بھی سعودی عدالت کرے گی. عجیب بات ہے. اور اگر پاکستان اس میں اتنی دفعہ ڈیفالٹ کا لفظ استعمال ہوا کہ آدمی حیرت زدہ ہی رہ جاتا ہے. ہر پیراگراف میں ڈیفالٹ کا ذکر ہے. بھائی اگر آئی ایم ایف سے ڈیفالٹ کر جائے، ورلڈ بینک سے کر جائے، ایشیائی ترقیاتی بینک سے کر جائے، کسی سے کر جائے تو سعودی قرض. اور آپ کو پتہ ہے وہ قرض آپ استعمال تو نہیں کر سکتے. صحیح بات کر رہے ہیں ارون صاحب، مگر یہ بینک میں رکھا جائے گا. بالکل صحیح بات، بھیجنے میں اتنی تاخیر لگائے. بالکل صحیح بات آپ کر رہے ہیں ارون صاحب، مگر اتنا کریڈٹ اتنا امریکہ تو ہے ہی. جی پلیز. ہاں بتائیے. ہارون صاحب، شوکت ترین صاحب تو باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اوپر بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں. حماد اظہر صاحب لے رہے ہیں، پورے پاکستان کے ہمارے جو وزراء ہیں وہ لے رہے ہیں کہ جس زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا ہماری معیشت پہ مثبت اثرات ہوں گے. مگر یہ ایسا ایک انجانا قسم کا قرض ہے جو مل تو گیا مگر ہم خرچ نہیں کر سکتے. ایسے قرض کا کیا فائدہ؟ ہمیں کیا کریں گے ہم اس قرض کا؟ نہیں، وہ آپ کے بینک میں اگر پیسے موجود ہیں اس پہ ایک نفسیاتی فرق تو پڑتا ہے. اور معیشت میں ہر جگہ خرابی نہیں ہو رہی ہے. میں آپ کو بھی بتاؤں گا، خرابی بھی ہو رہی ہے اور بعض جگہوں پہ بہتری بھی ہو رہی. ٹھیک. نہ شہباز شریف صاحب پوری بات کر رہے ہیں، نہ حماد صاحب پوری بات کر رہے ہیں. کوئی کرتا ہی نہیں ہے پوری بات. کیسے اپوزیشن کر سکتی ہے اور کیسے حکومت کر سکتی ہے؟ یہ تو ہمارا مزاج ہی نہیں ہے نا. حالانکہ اگر حکومت کے لوگ صاف صاف بات کر دیں یا اپوزیشن کے کر دیں تو اس سے ان کی ساکھ میں اضافہ ہوگا. مگر یہ تو ہماری سیاست کی روش نہیں ہے، ہماری صحافت کی بھی یہ روش نہیں ہے. یا تو مخالفت کریں گے یا حمایت کریں گے. تو پورا سچ بولنا چاہیے. وہ مہنگائی پہ جب ہم آئیں گے تو اس پہ پھر بات کرتے ہیں کہ بھئی کتنی ہوئی ہے، درآمدات برآمدات پہ بھی کریں گے. ٹھیک. مگر سیاست میں یہی صورتحال ہے کہ نو کانفیڈنس ہو سکتا ہے، یعنی موو ہو سکتی ہے. کامیابی ناکامی کے انحصار بہت سی چیزوں پہ ہے. ٹھیک. اپنا جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس پہ بھی ہے، حلیف جو ہیں ان پہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے رویے پہ بھی ہے. میرے ذاتی خیال اگر آپ پوچھیں، میری رائے غلط ہو سکتی ہے لیکن بہرحال میں نے کافی غور و خوض کیا ہے کہ نہیں کامیاب ہو سکتی. اور فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا اس کا. وہ اس لیے کہ جو
اپنا نواز شریف مریم نواز کو تو سوٹ بالکل نہیں کرتا اس وقت، وہ تو نہیں بن سکتی، چچا بنیں گے، اور چچا بنیں گے تو ان کا تو راستہ مستقل طور پہ بند ہو سکتا ہے. تو مریم صاحبہ کیا کریں گی اگر چچا وزیر اعظم بنیں گے؟ گوارا کریں گے. اگر چچا وزیر اعظم بنیں گے مریم صاحبہ کیا کریں گی؟ مریم صاحبہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گی، پہلے ہی بننے سے پہلے ہی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گی، اور والد گرامی بھی سیبوٹاج، فرض کیجئے بن جاتے ہیں تو وہ اپنی حمایت واپس لے لیں گے، چیٹ کر دیں گے، اور وہ دھڑام سے حکومت گر جائے گی. پیپل پارٹی کو تو نہیں سوٹ کرتا. پیپل پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے آرام سے، اور مستقبل میں بھی پاسبلٹی سے وہ اسے نظر آ رہی ہے، تو وہ اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کو تو پنجاب میں کچھ ملے گا نہیں، نہ اس کو پختونخوا میں ملے گا، نہ بلوچستان میں. ایک ایک دو دو سیٹیں مل جائیں، پختونخوا سے مل سکتی ہیں چند سیٹیں، تو بلوچستان میں ایک دو فرض کیجئے مل جائیں، پنجاب میں دو چار مل جائیں، تو اس کو کیا حاصل ہوگا پیپلز پارٹی کو؟ تو نواز شریف صاحب تو یہ چاہیں گے کہ ان کی صاحبزادی بنے. وہ کیوں چاہیں گے ان کا بھائی بنے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو پھر گھر میں مسئلہ یہی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے تو بیٹی کو آگے بڑھا. نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میرے خیال میں مشکل ہے، ناممکن تو کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بحران آئے گا، سٹیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیے اس وقت بھی بے یقینی ہے، اور اس بے یقینی کو اپوزیشن ہر روز بڑھاتی ہے، پوری کوشش کرتی ہے، یہ تاثر دے رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ میں ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں وہ کافی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر چکے ہیں، مزید نہیں کرے گی. تو وہ اپنا بحران بڑھتا جائے گا نا، اسے ختم تو نہیں ہونا، مہنگائی اس سے ختم ہوگی اور نہ ہی اس سے استحکام آئے گا. تو فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ یعنی ایک حکومت بنے گی، گر جائے گی، اور سرمایہ بیرون ملک جائے گا، اس کے نتیجے میں انویسٹمنٹ اور کم ہو جائے گی. سرمایہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بہت جلدی خوفزدہ ہو جاتا ہے. جی، تو جو کاروبار چل رہا ہے، جو اس وقت معیشت کی جو حالت ہے اس سے بھی خراب تر ہوگی. پھر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب فرض کیجئے نون لیگ جیت جاتی ہے، پیپل پارٹی کا تو کوئی چانس نہیں ہے، نون لیگ کا چانس ہے کہ وہ جیت جاتی ہے، اس سے کون سا استحکام آ جائے گا؟ وہ پھر اچھا عمران خان صاحب آپ کا خیال ہے آرام سے بیٹھ جائیں گے اپنے گھر، اور ان کے ورکر آرام سے بیٹھ جائیں گے. اس لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں، بر وقت ہوں، اور الیکشن کے معاملے میں مطلب یہ ہے، ظاہر ہے فوج کی نگرانی میں ہو سکتے ہیں، یہ گارنٹی ہونی چاہیے. اپوزیشن اگر یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ گارنٹی ہونی چاہیے کہ بالکل صحیح فیئر الیکشن ہو. مگر فیئر الیکشن ان کے نزدیک وہ بھی نہیں چاہتے، فیئر الیکشن کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں چاہتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، فیئر الیکشن وہ ہیں جس میں وہ جیتیں، یعنی عمران خان صاحب کے لیے وہ فیئر الیکشن ہے جس میں وہ جیتیں. ٹھیک ہے، نون لیگ کے لیے وہ فیئر الیکشن ہے جس میں وہ جیتیں. پیپل پارٹی کے لیے فیئر الیکشن وہ ہیں جس میں انہیں اندرون سندھ کم از کم دھاندلی کی پوری اجازت ہو، وہ فیئر ہے، باقی کوئی فیئر الیکشن نہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ فیئر الیکشن اگر چاہتے ہیں، ای وی ایم کی کیا مخالفت، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو وزراء کے بھی مخالفت کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک نہیں کئی کمپنیوں کے نام بتاتا ہوں. امریکہ سے لوگ مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں جو یہ گارنٹی کر سکتی ہیں کہ یہ مشین ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، اس کی وہ ذمہ داری لیں گی. وہ ہنڈریڈز آف بلینز ڈالر کا بزنس کرنے والی کمپنیاں ہیں، وہ اپنی ریپوٹیشن داؤ پہ نہیں لگا سکتی ہیں. ان کا سرٹیفکیٹ اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے، انہیں کیا پڑی ہے کہ وہ ایک غلط مشین کو ٹھیک کہیں. اور ای وی ایم میں دھاندلی تھوڑی ہوتی ہے، دھاندلی تو آدمی کرتا ہے. وہ ای وی ایم مشین میں بھی کر سکتا ہے، اگر کرنا چاہے اس میں بھی کر سکتا ہے. ای وی ایم میں تو امکان کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو الیکشن کمیشن کے تحت ہوگا، اور الیکشن کمیشن اس وقت بہت طاقتور ہے. ٹھیک، الیکشن کمیشن تو دیکھیں نا آئینی ادارہ ہے، انہوں نے اپنی طاقت کو دریافت کر لیا ہے. جیسے بعض چیف جسٹس ہمارے جو گزرے ہیں، جو اب ہیں، ان کے فیصلے صحیح ہوں صحیح نہ ہوں وہ الگ بحث ہے، لیکن اپنی طاقت انہوں نے دریافت کر لی، جیسے وکلا نے کر لی. اب جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں وہ دوسری بحث ہے. میڈیا نے بھی اپنی طاقت دریافت کر لی.
الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑا پاورفل ہو چکا ہے، بعض اوقات تو وہ فریق نظر آتا ہے، تو وہ ای وی ایم جو ہے وہ اس کی اپروول کے بغیر تھوڑی بن جائے گی، وہ سرٹیفائی کرے گا کہ یہ مشین ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود بھی بنوا سکتا ہے۔ تو ای وی ایم کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے جی؟ ای وی ایم سے تو دھاندلی کا امکان کم سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فیئر الیکشن تو کوئی نہیں چاہتا۔ چلیے بہرحال الیکشن تو فیئر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور جو جیتتا ہے وہ جیتے اور وہ حکومت بنائے، صحیح، اور اداروں کی کوئی مداخلت اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ درست۔ بازی میں ہوتی رہی ہے اور کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا 1970 کے بعد۔ 1970 کا بھی کیا فیئر تھا جب اس کا رزلٹ ہی نہیں مانا گیا۔ کوئی الیکشن فیئر نہیں ہوا۔ اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ بنیاد ہوگی اس کی، اور صرف فیئر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی نہ ہو، قبل از الیکشن کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور سرمایہ کا اتنا بے دریغ استعمال، اتنا بے دریغ استعمال، 20 کروڑ 30 کروڑ 50 کروڑ۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ 133 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، حدود و قیود کا تعین پیپلز کرنا پارٹی کو ہوگا، جو ووٹ ملیں گے وہ پیپل دیکھیں نا، تعین نہیں صرف ہے، امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پیپلز پارٹی والے ووٹ نہیں خرید رہے ہیں لاہور میں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہارون صاحب کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ شیلا رضا صاحبہ آئیں، انہوں نے کمپین میں حصہ لیا، وہ تو پیپلز پارٹی تو زور و شور سے کام کر رہی ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم جیت جائیں گے، وہ تو دعوے کر رہے ہیں۔ کون سا جی کانٹے کا مقابلہ ہوگا؟ 10-12 ہزار ووٹ ہوں گے، میرا اندازہ یہ ہے۔ اچھا، جتنے خرید لیں گے اتنے ہوں گے، 2-2.5 ہزار ووٹ ہیں ان کے۔ یہ پچھلے الیکشن میں ان کو کتنے ملے تھے وہ دیکھ لیں آپ ڈیٹا نکال کے۔ باقی جتنے وہ خرید لیں، وہ جیتنے کے لیے الیکشن لڑ ہی نہیں رہے، وہ اس لیے الیکشن لڑ رہے ہیں کہ تھوڑی سی پارٹی میں جان آئے، تاکہ اگلے الیکشن کے لیے نفسیاتی طور پہ ماحول ایسا بن جائے کہ کہیں کوئی ڈھنگ کے کچھ امیدوار مل جائیں۔ جب ڈھنگ کے امیدوار مل جائیں اور سرمایہ خرچ کیا جائے تو جیتنے کا کچھ چانس ہوتا ہے۔ 10-12-15 سیٹیں کسی طرح نکال لیں، سندھ سے نکال لیں، کچھ بلوچستان میں اسی طرح، پختونخوا میں چانس ہے 2-4-5-6 سیٹوں کا، اس لیے کہ کشمیر میں ان کی اچھی رہی ہے پرفارمنس، اس سے کچھ حوصلہ انہیں ملا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ پیپل پارٹی تو کسی صورت ہی نہیں جیت سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 1 لاکھ ووٹ کیسے وہ خرید لیں گے جی؟ 90,000 ووٹ لیے تھے پچھلی دفعہ۔ اب ہمدردی کا ایلیمنٹ بھی ہے، تو ویسے بھی حکومت سے کیا لوگ خوش ہیں؟ حکومت سے تو خوش نہیں۔ اچھا ایک اور فیکٹر ہے، ٹھیک، سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے دیں گے دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، ابھی یہ طے نہیں ہوا۔ قانون بے شک بن چکا ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر بحران رہتا ہے اور الیکشن کمیشن رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، اور فرض کیجئے اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں چاہیے تھی، فرض کیجئے، تو سمندر پار پاکستانی کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ اور ای وی ایم مشین بھی نہیں ہوگی، تو پھر تو نیت مختلف ہوگی۔ دھاندلی کی کیپیسٹی کس میں زیادہ ہے؟ جس میں زیادہ دھاندلی سب کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا ہم دھاندلی نہیں کرتے، یہ ایسا کوئی میں نے نہیں دیکھا۔ 53 سال سے میں دیکھ رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کسی الیکشن میں کہ کسی نے دھاندلی نہ کی ہو۔ بڑے بڑے جو پارسا ہیں وہ بھی کرتے ہیں دھاندلی۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اجلاسوں کے اندر جو بات ہوتی ہے، حکومت کے اجلاسوں کے اندر عمران خان صاحب کی زیر صدارت جو اجلاس منعقد ہوتے ہیں، مگر اس میں بھی وزراء کے درمیان اس معاملے کو لے کر بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے ابھی اجلاس ہوا تو اس میں کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہر صورت کرانے پڑیں گے، اور ای وی ایم پہ اگر انتخابات نہیں ہوئے تو ہم ان کو فنڈز بھی جاری نہیں کریں گے۔ مگر شبلی فراز صاحب باہر آتے ہیں، میڈیا سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ یہ طے ہو گیا کہ جی الیکشن کمیشن ای وی ایم کے ذریعے اب انتخابات کرائے گا، جو بائی الیکشنز کی بات ہے۔ تو وزراء بھی اس کے اندر بڑی عجیب و غریب سی سچویشن پیدا کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ دیکھیے نا، وہ اس کیبنٹ کا مستقل طور پہ پرابلم ہے۔ فواد صاحب کی بات مجھے درست نہیں لگتی، شبلی فراز صاحب کی درست لگتی ہے۔ وہ پالیسی سٹیٹ میں اگر یہ پالیسی ہوتی ابل تو روک سکتا کیسے ہیں؟ کیسے روکے جی حکومت؟ آئینی ادارہ ہے، سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، وہ پیسے تو دینے پڑیں گے۔ الٹیمیٹ ادارہ تو سپریم کورٹ ہی ہے نا، یہ تو ان کا حق ہی اور اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے نہیں دیں گے۔ البتہ ای وی ایم مشین پہ اصرار حکومت کر سکتی ہے، وہ اس کا اصرار جائز ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اور جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم آگ لگا دیں گے
تو یہ وہی بات ہے. ذرا یہ چونکہ رانا صاحب ذرا محتاط تجربہ کار آدمی ہیں, کہیں انہوں نے وہی بات ہے جو آدم سباتی نے کہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے. اگر ای وی این مشین کو وہ آگ لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں باہر نکال کے آگ لگائیں گے, تو اس پھر وہ کون سے الیکشن ہیں جی؟ دنیا کے بہت سے ملک, انڈیا میں کون سی شکایت آئی ہے جی 4 الیکشن ہو چکے؟ بھائی آپ یہ کہیں کہ تجربے کے طور پہ اس کو بلدیاتی الیکشن میں کر لیں, کچھ شہروں میں کر لیں, جب آپ کا اعتماد قائم ہو جائے اور یہ اطمینان ہو جائے, غیر جانبدار مبصرین کو بلا لیں, اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں, تو پھر آپ اس کو بڑے پیمانے پہ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ آگ لگا دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے اصل میں بے یقینی پیدا کرنی ہے اور استحکام ہونے نہیں دینا ہے, تاکہ ماحول ایسا رہے کہ عمران خان جا رہا ہے. عمران خان صاحب جا سکتے ہیں, نو کانفیڈنس سے بھی جا سکتے ہیں, ٹھیک, اور اس کے عوامل میں نے بتا دیے, اگر ان کے حلیف ذریعے انہیں بھی چھوڑ کچھ ہو دیں تو سکتا ہے. فرض کیجئے اب باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, وہ چلے جائیں گے, اور الیکشن بھی ہار سکتے ہیں ٹھیک ہے, 2023 کا, ٹھیک ہے, لیکن جیت بھی سکتے ہیں. صحیح. تو وہ اپنا یہ کہ یہ ماحول بنایا جائے. آپ نے احسن اقبال کا ٹویٹ نہیں دیکھا؟ بالکل میں نے اداروں دیکھا. سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, اداروں کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہارون صاحب اس طرح کی کل سٹیٹمنٹس تک اپوزیشن کی طرف سے پہلے بھی آتی رہی ہیں کہ ادارے ذمہ دار ہیں, اب کہہ رہے ہیں ادارے ذمہ دار ہیں. ادارے ذمہ دار نہیں ہیں. ہارون صاحب مجھے ایک آخری سوال آپ سے کرنا ہے. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے جو بات کی کہ یہ بل قانون کی حیثیت تو اختیار کر گیا ہے کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا, مگر اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اب دیکھنا ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئندہ 2023 کے انتخابات ہوں گے, جو قوانین بنائے, کیا ان کے ذریعے یہ انتخابات ہو پائیں گے یا پھر پرانے طریقہ کار کے تحت ہی ہمیں یہ انتخاب بھی دیکھنے کو ملے گا؟ نہیں, قاعدے کی بات تو یہ ہے, قانون منظور ہو گیا تو اس کے تحت الیکشن ہونی چاہیے, ای وی ایم بھی ہونی چاہیے, اور سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی ملنا چاہیے. دیکھیے الیکشن کمیشن کے معاملے میں ایک کام تو الیکشن کمیشن بالکل ٹھیک کر رہا ہے, اس کی تو داد دینی چاہیے, اور ایک بالکل غلط کر رہا ہے. ٹھیک یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پاورفل ہونا چاہیے, جتنا وہ پاورفل نظر آ رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک. جو سیال کوٹ میں دھاندلی ہوئی تھی, حکمران پارٹی نے کی تھی, پی ٹی آئی نے کی تھی, اس کے عمران خان صاحب خود ذمہ دار ہیں, اس کو انہوں نے روک دیا, یہ تو بہت ہی اچھی بات. لیکن جو بات کرنے کی ہوتی ہے حکومت سے, وہ پریس ریلیز کیوں جاری کرتے ہیں, انٹرویو کیوں دیتے ہیں, فریق کیوں نظر آتے ہیں؟ ہونا تو طاقتور چاہیے. چیف الیکشن کمیشنر کی ریپوٹیشن تو ذاتی بہت اچھی ہے جی, لیکن یہ محاذ آرائی کس لیے ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی توازن اور اعتدال کا رویہ نہیں ہے. میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, مگر توازن اور اعتدال کا رویہ تو نہیں ہے. اگر انہوں نے اعظم سواتی کو بلایا تو ٹھیک کیا, بالکل غلط بات انہوں نے کی تھی. فواد کو بلایا تو ٹھیک کیا, بالکل صحیح کیا. لیکن یہ فریق انہیں فریق تو نہیں نظر آنا چاہیے. درست. باقی الیکشن کمیشن تو جتنا پاورفل ہو اتنا ہی اچھا ہے, مگر اس میں بھی تو کارروائی کریں نا. 40 کروڑ روپے خرچ ہو رہے ہیں, اور کسی ایک کانسٹیچوئنسی کی یا کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے, سبھی کر رہے ہیں. اس میں بھی تو کریں نا. یہ ابھی بلدیاتی الیکشن آئیں گے, اس میں جو بہت زیادہ پیسے خرچ کریں, کروڑوں روپے خرچ کریں, وہ 10 20 50 کو تو ڈسکوالیفائی کریں نا, اور وہ بلا استثناء کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ کریں یا دوسری کے ساتھ کریں, اور تو بھی خیر ان سے یہی ہے کہ جانبداری تو نہیں برتیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے ہم واپس آئیں گے. ہارون جس نے سیالکوٹ کے حوالے سے بات کی, سیالکوٹ کے حوالے سے جو گزشتہ روز ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا, اس سے متعلق کچھ فالو اپ ڈیٹیلز ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں. سیالکوٹ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی تکلیف دہ ہیں, مگر جو اعتراض سب سے پہلا یہ اٹھایا جا رہا ہے, باقی معاملات پہ میں بات کرتی ہوں, مگر سب سے پہلا اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے بھئی پاکستان کی انڈسٹری ہے, سری لنکن آدمی کو کیوں رکھا؟ اب پہلا اعتراض سب سے بڑا یہ سامنے آ گیا.
یہ کیا طرح وہ دیکھیے، یہ جو ملک کا سب سے بڑا ہاؤسنگ کا ادارہ ہے پراپرٹی کا، تو انہوں نے اس وقت جب کوئی ان کے پاس زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، آغاز ہی میں ایک کینیڈین کو رکھا تھا. میں نے ان سے پوچھا بھی کینیڈین کو کیوں رکھا ہے؟ اچھا. اس نے کہا بھائی اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو جانتا نہیں، اور یہ ہم اسے جانتے ہیں، یہ انٹیگریٹی کا آدمی ہے، کوئی اسے برائب نہیں کر سکے گا، اس کا تجربہ بھی ہے، اور یہ کسی سے کوئی رو رعایت نہیں برتے گا، اس کے تعلقات بھی نہیں ہیں، برتنا چاہے بھی اول تو یہ ٹھیک ہے، اس کی انٹیگریٹی پہ ہمیں یقین ہے. لیکن اگر یہ کسی سے رو رعایت کرنا چاہے تو اس کی تنخواہ اس وقت جو تھی وہ جو عام مارکیٹ میں اسی طرح کا آدمی مل سکتا تھا اس سے کم و بیش، جو بہترین صلاحیت کا پاکستانی اسے 3 گنا زیادہ تھی، جو اس وقت بوجھ لگتی تھی کہ بھائی اس ادارے نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا رکھا ہے. جی. تو اس کی ضرورت ہے انہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ یہ ان ملکوں سے آتے ہیں جہاں ماحول صنعتی اداروں کا بہتر ہے کام کرنے کے. پاکستانی مزدور کے بارے میں ایک بات آپ سمجھ لیں کہ یہ دنیا میں سب سے کم وقت دینے والا تقریباً ہے، عربوں کے بعد سب سے کم وقت دینے والا. یہ عید کی چھٹیاں لمبی کرتا ہے، پھر عید الاضحیٰ کی چھٹیاں لمبی کرتا ہے، پھر محرم کی، پھر شادی بیاہ کی، پھر کوئی فوت ہو جائے عزیز رشتہ دار دوست اس کی چھٹیاں. یعنی دنیا میں 2 قوموں کا میں نے دیکھا ہے، اور بھی ہوں گی. ایک تو سکھ ہیں جو سال میں ایک تو کمپلسری چھٹی ہوتی ہے، امریکہ میں 364 دن میں بعض لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک. ایک چینی ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور بھی قومیں ہیں. تو یہ تو ان سے کام لینے کے لیے ضروری ہے کہ ڈسپلن میں سختی برتی جائے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمپنیاں جو اپنے برانڈ جن کے ہیں بڑے، مطلب ایک کمپنی کا نام آپ کو بتایا تھا جو جس کے لیے یہ کام کرتی ہے، یہ کمپنی راج کو آپ نے فلکا کا بتایا تھا. وہ دیکھتی ہے، کمپنیاں پوچھتی ہیں، وہ چیک کرتی ہیں کہ مزدوروں کی تنخواہیں ٹھیک ہیں، چائلڈ لیبر تو نہیں ہے، صفائی کا انتظام ٹھیک ہے، پینے کا پانی صاف ٹھیک ہے، ساری چیزیں وہ اس کی، تاکہ وہ ان سب چیزوں پہ جو چیز پروڈکٹ جو بنتی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے نا جی. صحیح. مزدور صحت مند ہوگا اس کی پوری. ویسے سیال کوٹ میں سیلری سب سے زیادہ ہیں، کراچی سے بھی زیادہ ہے. جو منیمم ویجز ہیں اس کا سیال کوٹ میں کبھی اطلاق ہی نہیں ہوا. وہ جب تنخواہ بڑھتی ہے مزدور کی تو وہ آلریڈی اس تنخواہ تک پہنچ چکی ہوتی ہے. ٹھیک. اسی لیے سیال کوٹ کا جو مزدور ہے وہ نخرے بھی زیادہ کرتا ہے بعض اوقات. ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اپنے حقوق طلب کرے، وہ تو لازمی اس کو طلب کرنے چاہیے، اس کا حق ہے. اور ان پچھلے برس میں تو کارخانہ داروں نے بڑا پیسہ کمایا اور بہت کم مزدوروں کو منتقل کیا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ کام نہیں کرتے، تباہ نکمے ہوتے ہیں، خود باتوں میں لگ جاتے ہیں، دوسروں کو باتوں میں لگا لیتے ہیں. جی. تو کئی وجوہ سے غیر ملکی مینیجر رکھے جاتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ معیار ٹھیک رہے، غیر ملکی کمپنیاں مطمئن رہیں. ایکسپورٹ اتنی کیسے ہوگی، اس کے بغیر کیسے ہوگی ڈسپلن اگر نہیں ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف سری لنکا کا ایک آدمی نہیں ہے، جاپنیز ہیں، بنگلہ دیش کے ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، کئی ملائیشیا کے لوگ، کئی جگہ کئی ملکوں کے لوگ ہیں. اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. پھر یہ خود چیمبر آف کامرس نے کہا ہے، اور جو پولیس رپورٹ کے مطابق بھی، اور جن لوگوں نے انڈیپینڈنٹلی تحقیق کیا اس کا کوئی قصور تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ دیواروں پہ پوسٹر نہ لگائیں، چھوٹے چھوٹے تھے ویسے وہ، اور کوئی اس میں ایسی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی کہ اس کو ہٹانے پہ وہ برہم ہو جاتے. وہ تو صلح صفائی ہو گئی تھی جب فیکٹری کا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو جرمنی میں ہے، اس کا بیٹا تھا، وہ پینک کر گیا، ورنہ 13 تو گارڈ موجود تھے. اب دیکھیے نا، گارڈ رکھے گئے. یہ ہمارا مزاج ہے قومی، یہ ہماری حالت ہے. اچھی بھلی کمپنی ہے، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے ویسے کمپنی کی. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، ذمہ دار لوگوں سے پوچھا، ایسے لوگوں سے جن کی رائے پہ مجھے یقین ہے. اور میں آپ کو پتا سیالکوٹ بہت آتا جاتا ہوں، تو وہ اپنا 13 گارڈ ہیں. وہ 13 گارڈ اگر گھیرا ڈال لیں تو کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے؟ وہ بھاگ گئے. یہ کیسے گارڈ رکھے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ ساری فیکٹریوں کو سیالکوٹ میں بھی اور باقی جگہ پہ بھی، جو کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، اگر گارڈ ٹھیک ہوں
اور سارا بندوبست یہ بھی دیکھتی ہیں باہر کی کمپنیاں کہ یہ بندوبست ہے کہ خدا نخواستہ آگ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا، بندوبست کیا ہوگا. ہمارے ہاں تو لوگ لاپرواہ ہیں، لاپرواہی کی وجہ سے تو اس حال کو ہم پہنچے ہیں. صحیح. ضروری تقاضے تو ہم نہیں سمجھتے چیزوں کے. ٹھیک. ویسے سیالکوٹ کا انٹرپرینور بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اس نے سڑکیں بنائی ہیں، اس نے ایئرپورٹ بنایا ہے، اس نے ایئر لائن بنائی ہے. لیکن 13 گارڈ ہوں اور ایک آدمی کو، وہ گارڈ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، وہ ہوائی فائر کر سکتے تھے اور ایک آدھ کی ایڑی میں بھی گولی مار دیتے تو کیا تھا اگر مجبوری ہوتی. اگر مجبوری ڈیفنس کے لیے ضروری ہوتا ہے. بلا وجہ تو کسی کو خراش بھی نہیں آنی چاہیے، بلا وجہ تو شاؤٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اتنے بڑے سانے سے دیکھیے یہ کتنا بڑا سانحہ ہے. میں ایمانداری سے یہ کہتا ہوں کہ اے پی ایس جتنا بڑا سانحہ ہے، اس میں آپ کہیں گے کہ اس میں تو سینکڑوں بچے مارے گئے معصوم، اس پہ تو دل دکھتا ہے. آج تک ہم اس کو رو رہے ہیں اور رونا چاہیے اور ہمیشہ ہمیں اس کا صدمہ رہے گا. کبھی یہ زخم ہمارا مندمل تو نہیں ہو سکتا، نہ ہم ان لوگوں کو کبھی معاف کر سکتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نے سری لنکا میں کتنے مسائل پیدا کر دیے، اپنی اشروں کی کمائی ضائع کر دی اور اتنا بہیمانہ طرز عمل، ایک ایک ہڈی توڑ دیا ہے اور جلا دیا ہے. یعنی مارنے کے بعد بھی آپ کو تسکین نہیں ہوئی. آپ نے یہ جلا کس ڈالا. کماش کے لوگ ہیں، ان کی ایسی برین واشنگ ہوئی ہے. یہ علماء کو سوچنا چاہیے. پاکستان کے حق میں ہارون صاحب یہ پوائنٹ تو جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ سری لنکا کی جو قیادت ہے انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر کہ آپ کٹہرے کے اندر ذمہ داروں کو لے کر آئیں گے اور اپنی مدت پوری ہونے تک انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو سزائیں دیں گے. یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جو ہمارے حق میں آ سکتا ہے پاکستان کے. یہی اچھا پہلو ہے. دیکھیے ایک تو نہایت ہی عالی ظرفی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. انہیں اندازہ ہے کہ اس سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں نے آپ سے کہا تھا سری لنکا کے لوگ بہت پاکستان سے محبت کرتے ہیں جی، اور ان صدمہ تو ہم نے بہت پہنچایا. لیکن یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان کے بارے میں وہاں تاثر بہت اچھا ہے سری لنکا میں، کیونکہ وہ وہاں جاتے رہے ہیں، وہاں کے شرافیہ سے ملتے جلتے رہے ہیں، بطور کھلاڑی کے ہی صحیح، بعد میں بھی شاید ایک دو دفعہ گیا، اور بہت سے لوگوں سے ان کے وہاں مراسم ہیں. تو خدا کا شکر ہے کہ ان کا رد عمل اچھا ہے اور کارروائی بھی ٹھیک ہو رہی ہے. ویسے تو چیف منسٹر کو یہ خبر چھپ رہی، چیف منسٹر کو رپورٹ پہ، چیف منسٹر کیا کرے گا؟ چیف منسٹر تو ایک چھوٹا سا کام ہی نہیں، یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی گاؤں کی سڑک بننی ہے یہ نہیں بننی. وہ فیصلہ تو اور لوگ کرتے ہیں اور وہ اس کی کیا یعنی سوجھ بوجھ ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں رائے دے سکے. آئی جی سے توقع ہے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ چیف سیکرٹری سے بھی توقع اچھی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے اس معاملے میں دلچسپی لی ہے، فوجی قیادت نے دلچسپی لی ہے، نہایت اچھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. 13 کے 13 آدمی جو ملوث ہیں انہوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے. 200 چھاپے مارے گئے ہیں، بندے سب پکڑ لیے گئے ہیں. کچھ لوگوں کو معمولی سزائیں ملیں گی، جو بے گناہ ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. دن رات اس پہ کام کرنا چاہیے اور بر وقت جیسے زینب کے ملزموں کو، وہ بھی بہت بھیانک واقعہ تھا، بہت ہی بھیانک تھا. اسی طرح جلد از جلد اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ پولیس کو ٹھیک کریں. پولیس کو ہم نے برباد کیا ہے. پولیس کی اپنی جو خرابیاں ہیں وہ تو ہیں ہی. وہ تو جب آپ حکومتیں استعمال کریں گی پولیس کو تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن کب ہم نے اصلاح کی کوشش کی ہے جی پولیس کی؟ قانون کے دائرے میں پوری آزادی ہونی چاہیے. قانون کے دائرے میں 202 کا پولیس آرڈر وہاں نافذ ہو گیا، انہوں نے الگ سے صوبائی قانون بنا لیا. پختونخوا میں اس کے نتائج نکلے. تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ سندھ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلوچستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلوچستان میں تو ہے ہی نہیں پولیس. 5% ایریا میں پولیس ہے، باقی لیویز ہیں جو بلوچ سرداروں کو پیسے دیے جاتے ہیں، وہ آگے تقسیم کرتے ہیں. مذاق ہے کوئی اچھی پولیس کے بغیر کون سا ملک چلتا ہے جی؟ آپ جائیں نا سعودی عرب میں یا دبئی میں یا یورپ کو تو آپ چھوڑیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک کانسٹیبل جو فیصلہ کر دیتا ہے وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے، ریاست اس کی پشت پہ کھڑی ہوتی ہے. یہاں ریاست پولیس کی، بھائی پولیس میں اگر خرابی ہے تو اس کی اصلاح کریں. آپ کیوں تقرر کرتے ہیں سفارشوں پہ؟ بھائی ایک آدمی ابھی معاملات کو سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ اس کو بدل دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. کتنے ڈی آئی جی اور ڈی پی او بدلے گئے اور کتنے افسر بدلے گئے. آپ نے سول سروس کو کام کرنے دیتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس کی جو خرابی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، اور اس میں جو خرابی کرتا ہے اس کو سزا دیں، اس کو نکالیں. نہ آپ کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پھر حادثے تو ہوں گے، ظاہر ہے
حادثے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا. پولیس کا رول اسی طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. ہارون صاحب ریفارمز کی بڑی اشد ضرورت ہے, ان کے مورال کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو معیشت کے اصل حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, کچھ معیشت سے متعلق بات کر لیتے ہیں. حکومت کہہ رہی ہے سب اچھا ہے, حماد صاحب کی میں نے بات کی, شوکت ترین صاحب کی بات کی, مگر جو سعودی قرضے کی آپ بات کر رہے ہیں, جب وہ ہم خرچ ہی نہیں کر سکتے ہارون صاحب, تو پھر سب اچھا کیسے ہو گیا یہاں پہ؟ اور وہ تو دیکھیے میں آپ سے عرض کر ہی چکا ہوں پہلے ہی کہ وہ تو اس کی شرائط سخت ہیں. اس کا نفسیاتی فائدہ ہے کہ وہ روپے موجود تو ہیں بہرحال, اور مین وائل حالات کے کچھ بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورا سچ تو کوئی نہیں بول رہا. تجارتی خسارہ تو 100% بڑھ گیا. جو دو امپورٹس ہیں $20 بلین کی ہوئی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں, 2 گنا ہیں. لیکن برآمدات بھی بڑی ہیں, ٹھیک, ایکسپورٹ بھی بڑی ہے. امپورٹ بڑی ہے تو ایکسپورٹ بھی بڑی ہے. اور ایکسپورٹ اگر اس سے $2.90 بلین کی تھی نومبر میں, دسمبر میں ایکسپیکٹڈ ہے $3 بلین کی. دیکھیے مہنگائی کے اسباب دیکھ لیں کیا ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل بہت مہنگا ہو گیا. اب اس میں $9 کی کمی آئی ہے. $9 کی کمی اگر اس میں آئی ہے تو LNG میں بھی اتنی ہی کمی آئے گی. اسی تناسب سے ہمیشہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کرونا ویکسین پہ بہت پیسہ خرچ ہوا ہے. وہ ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو سکتا ہے, اللہ کرے کہ وہ نیا ویریئنٹ نہ آ جائے یہاں پہ. اچھا, جو کوکنگ آئل ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا تھا. وہ اس میں بھی اب فصل آئے گی اس کی. سویابین اور دوسرا جو ہے کیا ہے وہ سنگاپور میں پام آئل, اور ملائیشیا میں اور انڈونیشیا سے بہت ہے پام آئل. تو وہ اب اس میں اس کی قیمت میں کمی آئے گی. وہ امپورٹ بھی زیادہ ہوا, یہ شادیوں کا سیزن تھا. کوئلہ مہنگا ہوا, $240 فی ٹن, اب وہ ہو گیا $110. کوئلے میں کمی آئے گی, اس میں بھی کمی آئے گی. تو امید ہے کچھ بہتری اس میں ہو جائے گی. ابھی مطلب یہ کوئی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ شروع ہو جائے گی اگر یہ صورتحال رہتی ہے. تو کوئلہ تو سستا ہو گیا, اور بتدریج دنیا میں جب تجارت بڑھے گی, جو کرونا کے اثرات سے نجات ملے گی, تو فرق پڑتا جائے گا. چینی سستی ہوئی ہے تو کچھ امید کی جا سکتی ہے بہتری کی. اور اگر برآمدات اس سپیڈ سے بڑھتی رہیں, شرط یہ ہے کہ اسی سپیڈ سے بڑھتی رہیں. اچھا, اس لیے بھی یہ تجارتی خسارہ ہوا ہے کہ مشینری آئی ہے. ٹیکسٹائل میں بہت بوم آیا ہے, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے پھر مشینری تو مزید چاہیے جب آپ کو آرڈر اتنے بہت سارے مل گئے. اور اگر یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری اسی طرح پرفارم کرتی ہے تو جابز پیدا ہوں گی. تو وہ بہتری تو تھوڑی سی آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ جب تک جابز بڑے پیمانے پہ پیدا نہیں ہوتی. اچھا, یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک ہے. یہ بالکل سفید جھوٹ ہے. بات یہ ہے کہ جن ملکوں میں قیمتیں بڑی ہیں, پاکستان اس میں 3رے نمبر پہ آتا ہے. دنیا میں بڑی ہیں 3%, ہماری بڑی ہیں 9%. 2 ملکوں میں ہم سے بھی زیادہ بڑی ہے, ترکی میں ہم سے زیادہ بڑی ہیں. تو یہ اب ایک تو حکومت بھی تو اللہ کا فضل و کرم سے ایسے نالائق لوگ ڈھونڈ کے عمران خان صاحب نالائق آدمی رکھتے ہیں, تو وہ اب ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے, چیزوں کو واضح ہی نہیں کر سکتے. لیکن امید ہے کہ آنے والے مہینوں میں صورتحال بہتر ہوتی چلے جائے گی. دیکھیے IMF کے پروگرام کتنے ہوئے ہیں, 20 ہوئے, 20. 9 لیے پیپلز پارٹی نے, 4 لیے اپنا نون لیگ نے. یہ $1 بلین کی بات کر رہے ہیں آپ, اور اس کی بھی ایک ہی قسط لی ہے نا, $1 بلین. ہارون صاحب, نون لیگ نے $6.5 بلین. 6.5. IMF کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں, IMF کے پروگرام. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا, IMF کے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. 20 پروگرام تھے, 9 لیے انہوں نے, پیپلز پارٹی نے.
جی باقی تو اور حکومتوں نے بھی لیے، 9 لیے پیپلز پارٹی نے، 4 لیے نون لیگ نے، 1 لیا انہوں نے۔ اب بات یہ ہے کہ ماضی کے قرضے $10 بلین کے قرضے لیے تھے انہوں نے IMF سے، پیپلز پارٹی نے، جی انہوں نے لیے $6.5 بلین کے، انہوں نے $6 بلین کا اگریمنٹ کیا ہے، مگر لیے تو ابھی $1 بلین ہی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے اتنے دور میں اتنا قرضہ نہیں لیا تھا جتنا عمران خان صاحب نے ان چند مہینوں کے اندر لے لیا، 20,000 ارب۔ فگرز ہے نا، کسی کے کہنے نہ کہنے سے کیا بحث ہے، یہ تو فگرز ہے نا، دیکھنے پڑتے ہیں، آپ کو واپس بھی تو کرنے ہیں، جو انہوں نے لیے تھے وہ واپس نہیں کرنے، انہوں نے بھی لیے، نالائکی ان کی بھی کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ $20 بلین جو مارکیٹ میں پھینکے، اس کا کسی کو یاد ہے کہ $20 بلین مارکیٹ میں پھینکے ڈالر کی قیمت کم رکھنے کے لیے؟ مفتاح اسماعیل کہہ چکے ہیں، بالکل اس کا کلپ اگر آپ ڈھونڈ لیں، آج نہیں تو کل دکھا دیں، کل دکھا دیں گے۔ $20 بلین مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اس سے بڑی غلطی ہوئی اپنا اسحاق ڈار سے۔ $20 بلین، یو امیجن، اگر وہ $20 بلین موجود ہوتے تو اکانومی کی صورت ساری سچویشن کا الٹیمیٹلی حل کیا ہوگا؟ ہارون صاحب اس کے اوپر بات کریں گے، وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ ہارون صاحب بہت معذرت، بے حد شکریہ آپ کے وقت، تمام دیکھنے والوں کو شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔